صاف چلی, شفاف چلی, کیسے تحریک انصاف چلی. یہ جو اس وقت اسکینڈل آ رہا ہے خیبر پختونخوا کی تاریخ کا سب سے بڑا اسکینڈل ہوگا. ووٹ بانی کا ہے, ان کی کرپشن کی ذمہ داری بھی پھر بانی لے نا جی. آپ میٹھا میٹھا ہپ اپ اور کڑوا کڑوا تھو تھو تو نہیں ہوگا. سوئس جرمن نیوز پیپر ہے NZZ, اس میں ایک آرٹیکل چھپا ہے, رافیل طیارہ پاکستان کی جانب سے گرایا گیا. پاک فضائیہ کی اسٹرینتھ تھی, اس کو وہ ایویلویٹ نہیں کر سکا, اس کو جانچ نہیں سکا. پاکستان کا جو ہے نا وہ آئیکونک اینیمل ہے. 2 سنو لیپرڈس کو ماسکو بھیجنے کے حوالے سے ریکمینڈ کیا گیا ہے. میرے لورز بھی ہیں, میرے ہیٹرز بھی ہیں. یہ عزت اللہ کی طرف سے ہے, کسی کی ذلت ہے تو وہ اللہ کی طرف سے ہے. ان کے لیے ضرورت ہے کہ نوک نوک, کہ ہم نے جو کچھ بھگتنا تھا, جو کچھ بیڈ ٹائم جو بھی ہم نے دیکھنا تھا وہ دیکھ چکے ہیں. حسن ایوب خان کے تمام دیکھنے والوں کو السلام علیکم. ناظرین, آج پھر آپ کے پاس میں 4 خبریں لے کر آیا ہوں, اور یہ 4 کی 4 خبریں بہت دلچسپ ہیں. پہلی خبر جو ہے وہ ایک سوئس جرمن نیوز پیپر ہے NZZ. اس میں ایک آرٹیکل چھپا ہے جس میں پاک بھارت جو حالیہ کشیدگی ہوئی ہے, اس میں جو رافیل طیارہ پاکستان کی جانب سے گرایا گیا, اس کو ایک الارمنگ اور ایک خطرے کی گھنٹی قرار دی ہے اس آرٹیکل کے اندر. اس جرمن سوئس جرمن جو نیوز پیپر ہے اس نے NZZ نے, انہوں نے اس میں بڑے واضح اور دو ٹوک انداز میں لکھا ہے کہ جو ہندوستان ہے وہ اپنے گھمنڈ میں اپنی جو ٹیکنیکل سپیورٹی تھی اس کی پاکستان کے اوپر, وہ سمجھ رہا تھا کہ اس کے پاس رافیل تھے تو اس کو گھمنڈ تھا, تو وہ اس نے مس کیلکولیٹ کیا اور پاکستان کی جو پاک فضائیہ کی اسٹرینتھ تھی اس کو وہ ایویلویٹ نہیں کر سکا, اس کو جانچ نہیں سکا. اور جب یہ پاکستان کے ساتھ ان کا تصادم ہوا تو پاک فضائیہ کے ہاتھوں جو J-10C ہے اور اس کے ساتھ جو PL-15 کا جو میزائل ہے, اس نے پھر ان کو خاصی ضرب لگائی, اور پاکستان کی جو دفاعی صلاحیت تھی اور پاک فضائیہ کی جو دفاعی صلاحیت تھی یہ مس کیلکولیٹ کیا جی انڈیا نے. اور بیسکلی سادہ الفاظ میں اس میں جو صاف بات ہے, ہمارے مطلب کی بات یہ ہے کہ رافیل گرائے جانے کی تصدیق اب سوئس جرمن جو نیوز پیپر ہے وہاں سے بھی آ رہی ہے. تو ہندوستان نے بہت کوشش کی مٹی پاؤ پروگرام کرنے کی کہ کسی طریقے سے اس کی ہزیمت اور رافیل کے تباہ ہونے کی جو کہانی ہے یہ چھپ جائے, لیکن بات چھپتی نہیں ہے. دنیا دیکھیں بہت ایڈوانس ہو چکی ہے, وقت بڑا تیز ہو چکا ہے. جو آپ کے پاس الیکٹرانک سگنیچر آ جاتے ہیں اور حقیقت جو ہے وہ سامنے آ کر رہتی ہے. اور اسی جو آرٹیکل ہے اس کے اندر جو انہوں نے ریفر کیا ہے ایک امریکی جریدے کو, جس میں وہ کہہ رہے ہیں جی کہ اب J-10C جو ہے جو چین کا لڑاکا طیارہ ہے جو پاکستان نے ڈیمانسٹریٹ کیا, عملی مظاہرہ کر کے دکھایا اس کی کارکردگی کا, اب وہ کمپیٹیٹر آ گیا ہے F-16 کا جو امریکن کمپنی ہے. اور اب امریکن کمپنی کو وہ کسی حد تک جو ہے وہ سیلز میں رکاوٹ ڈالے گی, اس کا کمپیٹر کے طور پر سامنے آ گیا. تو یہ ایک اہم بات تھی. لیکن اس پوری جو پبلیکیشن ہے اس کے اندر جو ہمارے انٹرسٹ کی بات یہ ہے کہ ہندوستان جو ہے وہ اقوام عالم میں ذلیل ہو رہا ہے, سچ دنیا سامنے لے کر آ رہی ہے. یہ پاکستان نے کہا تھا, DGISPR نے, he has said it very rightly. بڑی خوبصورت الفاظ تھے کہ ہم پاکستان کا جو ایکشن ہے اس کی تشہیر کے لیے ہمیں ہندوستان کے میڈیا کی ضرورت نہیں, دنیا خود ہی جان جائے گی کہ پاکستان کا رسپانس کیا ہے. اور الحمدللہ ان کی ہر بات جو ہے وہ سچ ثابت ہو رہی ہے آج. تو بنیادی طور کے اوپر جو ہے جو F-16 کو جو ہے اس کا حریف آپ قرار دے رہے ہیں J-10C کو. لیکن اگر مجھ سے پرسنل اگر آپ پوچھیں تو J-10C کا کمبینیشن ود PL-15 یہ F-16 کو ڈومینیٹ کرتا ہے, اور کافی زیادہ ڈومینیٹ کرتا ہے, کیونکہ رینج وائز جو ہے یہ کافی زیادہ اس سے ایڈوانسڈ ہے. اور میرے خیال کے مطابق جو جنریشن وائز بھی یہ 4.5 جنریشن ہے, تو F-16 جو ہے وہ 4th جنریشن ہے. تو ڈیفینیٹلی اور پرائس وائز بھی ہر اعتبار سے یہ اس کو میرے خیال سے ٹف ٹائم دے گا. لیکن بہرحال ممالک کے درمیان جب یہ دفاعی معاہدے ہوتے ہیں تو اس میں بہت سی اور چیزیں بھی شامل ہوتی ہیں, جس حوالے سے یہ اوپن مارکیٹ نہیں ہوتی, یہ تھوڑی سی کلوز مارکیٹ ہوتی ہے جب ڈیفنس کی پرچیزنگ ہوتی ہے, پروکیورمنٹ ہوتی ہے. اگلی امپورٹنٹ خبر جی, اور وہ خبر یہ ہے کہ پرائم منسٹر آف پاکستان نے بلاول بھٹو زرداری کو ایک اہم ٹاسک دے دیا. اب ٹاسک کیا ہے؟
ٹاسک ان کو یہ ملا ہے کہ جو ہندوستان پاک بھارت کشیدگی کے بعد جو پروپیگنڈا کر رہا ہے اس کو کاؤنٹر کرنے کے لیے اور دنیا کے سامنے سچ لے کر آنے کے لیے، حقائق کو درست انداز میں بیان کرنے کے لیے اور پاکستان کے موقف سے وہاں پر جو ہے عوام کو آگاہ کرنے کے لیے، اور ہندوستان کی جو اس وقت جارحیتی جو ذہن ہے اور جو اس کی حرکتیں ہیں، جو اس کے اقدامات ہیں، ان کو جو ہے وہ دنیا کے سامنے کھل کر لایا جائے۔ اور اس حوالے سے جو ایک وفد جو ہے تشکیل دیا ہے پرائم منسٹر نے، جس کو لیڈ کرنے کی ذمہ داری بلاول بھٹو زرداری کو دی ہے، تو میں پرسنلی اس وفد کو میں سمجھتا ہوں کہ بڑا سالڈ وفد جو ہے وہ تشکیل دی ہے۔ اس میں ہنا روانی کھر صاحبہ ہیں، اس میں شری رحمان صاحبہ ہیں، اس میں جلیل عباس جیلانی صاحب ہیں، خرم دستگیر صاحب ہیں، فیصل سبزواری صاحب ہیں، ڈاکٹر مصدق ملک صاحب ہیں، اور یہ تمام کے تمام لوگ، تہمینہ جنجوعہ ہیں، یہ تمام کے تمام لوگ جو ہیں یہ بڑے ویل سپوکن ہیں، یہ بڑے جو ہے وہ ٹو دی پوائنٹ بات کرنے والے ہیں، اور یہ باتوں کو، اپنے موقف کو بہترین انداز میں اگلے تک پہنچاتے ہیں اور اگلے کو سمجھاتے ہیں۔ اور انہوں نے جو دورے کرنے ہیں وہ واشنگٹن، لنڈن، برسلز اور پیرس، یہ جو ہے وہ 4 پوائنٹس ہیں جہاں پر وہ جائیں گے، اور میرے خیال کے مطابق اس 4 پوائنٹس کو کور کرنے سے تقریباً ویسٹ جو ہے وہ کور ہو جائے گا۔ امریکہ بھی اس میں شامل ہے، یورپ بھی اس میں شامل ہے، وہ تقریباً اس کو اچھے طریقے سے یہ کور کر لیں گے جی۔ تیسری جو بات ہے، جو خبر ہے، اہم خبر ہے، وہ خیبر پختونخوا کے اندر جو ہے گھپلے جو ہے وہ سامنے آ رہے ہیں۔ خیبر پختونخوا کی حکومت جو ہے وہ 2016 سے آج تک تقریباً 56 ارب جو ہے وہ روپے کی بے ضابطگیاں وہ سامنے آ رہی ہیں، اور کہا جا رہا ہے کہ یہ جو اس وقت اسکینڈل آ رہا ہے یہ تاریخ کا، خیبر پختونخوا کی تاریخ کا سب سے بڑا اسکینڈل ہوگا۔ اس وقت جو پہلی چیز سامنے آئی ہے وہ 16 ارب 50 کروڑ روپے نکالے گئے ہیں، اور ادائیگیوں کے ذریعے یہ بیسکلی مختلف محکموں کے 3 محکمے ہیں جن کے حوالے سے وہ کہہ رہے ہیں جی کہ اس میں جو ہے وہ اخراجات لاگت وہاں پر آئی ہے، اس ہیڈ کے اندر پیسے نکالے گئے، لیکن پیسے وہاں پر کام میں لگے نہیں لگے، پیسے جیب میں چلے گئے، اور اس حوالے سے جو ہے وہ انکوائری کا آرڈر بھی دے دی ہے۔ بیسکلی کنٹرول جنرل آف اکاؤنٹس نے فوری تحقیقات کا حکم دیا ہے، کیونکہ یہ معاملہ صوبے کی تاریخ میں سب سے بڑے مالیاتی گھپلے کی شکل اختیار کر رہا ہے، جس میں مشتبہ رقم کا مجموعی حجم 56 ارب 50 کروڑ تک جا پہنچا ہے۔ یہ بہت بڑا اماؤنٹ ہے، اس بالخصوص خیبر پختونخوا کے لیے، اور 2016 سے آنورڈ یہ چیز چل رہی ہے۔ تو 2016 میں بھی جو گورنمنٹ تھی خیبر پختونخوا میں وہ پاکستان تحریک انصاف کی تھی، اور آج تک پاکستان تحریک انصاف کی حکومت ہے۔ اور جی سی اے کے اکاؤنٹنٹ جنرل خیبر پختونخوا کو بھیجے گئے خط میں لکھا گیا ہے کہ مالیاتی ڈیٹا کے ایک تفصیلی سسٹم بیس جائزے کے بعد یہ انکشاف ہوا ہے کہ خیبر پختونخوا میں غیر معمولی اور زائد ادائیگیاں کی گئی ہیں۔ پبلک ورکس ہیڈ کے تحت 2016 سے اپریل 2025 تک کل 163 ارب 13 کروڑ روپے کی ادائیگی کی گئی، جبکہ اس اکاؤنٹ میں کریڈٹ 146 ارب 59 کروڑ روپے ہوئے۔ یوں 29 اضلاع میں 16 ارب 54 کروڑ روپے کی زائد ادائیگیاں ہوئی ہیں۔ اب دیکھیں نا، یہ 16 ارب روپے کی تو یہ سامنے والی جو ابھی چیز ہے، اور ویسے اگر پچھلی چیز کو بھی شامل کیا جائے تو اس میں 56 ارب روپیہ بن جاتا ہے۔ تو کل میں نے بات کی تھی کہ بی آر ٹی کی جو بسیں ہیں وہ گرم ہو رہی ہیں، ان کی مینٹیننس نہیں ہو رہی، لیکن یہاں پر کس کام کے لیے یہ تمام چیزیں جناب وہ کر رہے ہیں۔ اب اس میں انہوں نے کہا ہے جی کہ جو اکاؤنٹنٹ جنرل خیبر پختونخوا انہوں نے یہ ہدایت کی ہے کہ جی 20 دن کے اندر انکوائری مکمل کر کے جو ہے رپورٹ ہے وہ تشکیل کر کے دیں۔ تو یہ بڑی صاف چلی، شفاف چلی، کیسے تحریک انصاف چلی۔ باتیں لوگوں کے اوپر تنقید کرنا بڑا آسان ہوتا ہے۔ کرپشن اور کرپٹ پریکٹس کے کیس ہے 190 ملین پاؤنڈ کا، اس میں بانی چیئرمین تحریک انصاف عمران احمد نیازی ان کو 14 سال قید ہوئی ہے۔ اب اس میں جو ہے وہ ابتدائی جو رپورٹ آئی ہے اس حوالے سے خیبر، اور دیکھیں نا وہ لیڈر ہیں، تو پھر خیبر پختونخوا کی جو ان کی گورنمنٹ ہے، جو منسٹرز انہوں نے اپوائنٹ کیے ہوئے ہیں، کیبنٹ انہوں نے بنائی ہوئی ہے، چیف منسٹر ان کے اپوائنٹ رہی ہیں، تو وہ اگر کچھ کریں گے اور پارٹی ان کی ہے، تو پھر اگر کہتے ہیں کہ یہ ووٹ بانی کا ہے، تو پھر جو لوگ غلط لگائے ہیں
ان کی جو غلط اور ان کی کرپشن کی ذمہ داری بھی پھر بانی لے نا جی. آپ میٹھا میٹھا ہپ ہپ اور کڑوا کڑوا تھو تھو تو نہیں ہوگا. جو اگر آپ کریڈٹ لیتے ہیں کہ جناب یہ ووٹ میرا ہے, یہ میرا ووٹ لے کر آئے ہیں, تو ٹکٹ بھی آپ نے ان کو دیا, اپنا امیدوار بھی آپ نے ان کو بنایا, اور یہی لوگ اگر کرپشن کریں گے, اور ہمیشہ پی ٹی آئی کے اندر جو ہے 2016 سے کرپشن کی جو معاملات آ رہی ہیں. اب جو ابتدائی رپورٹ ہے 29 اضلاع کے دفاتر میں واضح بے ضابطگیاں سامنے آئی ہیں, جن میں بعض دفتر میں کروڑوں اور کئی کیسز میں اربوں کی زائد ادائیگیاں ہوئی ہیں. اب امیجن کریں, یعنی اربوں کروڑ روپے ان کے سامنے کوئی رقم ہی نہیں ہے یار, مطلب کمال ہے. اچھا جی, اب آخری اور سب سے میری جو دل کی خبر ہے, وہ خبر یہ ہے کہ منسٹری آف کلائمیٹ چینج کی جانب سے 2 سنو لیپرڈس کو ماسکو بھیجنے کے حوالے سے ریکمینڈ کیا گیا ہے جی, کہ ان کو ماسکو کے زو میں بھیج دیا جائے. اس کے اوپر جو ہے وہ WWF پاکستان جو ہے اس نے ان سلو لیپرڈس کی جو ماسکو بھیجے جانے کی مخالفت کر دی ہے. یہ 2 سنو لیپرڈس اس وقت گلگت بلتستان کے اندر موجود ہیں, اور یہ نلتر ریسکیو اینڈ ریہیبلیٹیشن اینڈ ویٹنری کیئر ہے, اس کے اندر موجود ہیں. یہ جو 2 سنو لیپرڈس ہیں, آپ کو پتہ ہے یہ بڑی نایاب نسل ہے. یہ پاکستان کے اندر چند ہی رہ چکے ہیں, اور دنیا ان کو کہتی ہے کہ پریزرو کیا جائے. تو WWF بھی یہ ریکمینڈ کر رہا ہے کہ جی آپ اس کو ایکسپورٹ کرنے کی بجائے, کسی کو تحفہ دینے کی بجائے, آپ پاکستان کے اندر جو ہے ان سنو لیپرڈس کی افزائش کریں, ان کی حفاظت کو یقینی بنائیں, اور ان کو جو ہے وہ آپ ان کا خیال رکھیں تاکہ ان کی نسل بڑھ سکے. دیکھیں یہ آئیکونک جو ہے وہ اینیمل ہے, یہ دنیا کی ریئر اسپیشی ہے. یہ ہمارے گلگت بلتستان میں پایا جاتا ہے. پاکستان کا ایک اچھی چیز ہے کہ جی یہ پاکستان میں موجود ہے. یہ دنیا میں چند ہی یہ سنو لیپرڈس رہ چکے ہیں. اور یہ دیکھیں لیپرڈ ایسا جانور ہوتا ہے جس کو آپ زو کے اندر نہیں رکھتے. میں لیپرڈس کو کبھی بھی زو میں نہیں دیکھے, اور زو میں ہونے بھی نہیں چاہیے لیپرڈ جی. یہ بیسکلی ان کو جو نیچرل انوائرمنٹ کے اندر چھوڑنا چاہیے. اور پاکستان میں بھی مارگلا کے اندر یہ روز ہم لیپرڈس دیکھ رہے ہوتے ہیں جی, ان کی ویڈیوز آ رہی ہوتی ہیں. میں نے خود کئی دفعہ ان کو روڈ کے اوپر دیکھا کہ وہ کراس کر کے جا رہے ہیں. تو یہ وہ جانور ہیں جن کو آپ زو کے اندر بند نہیں کرتے, ان کو کھلا چھوڑتے ہیں, اور ہر جانور کو اللہ نے کسی مقصد کے لیے بنایا ہے. اور یہ جو جانور ہے سنو لیپرڈ, یہ بہت ہی خوبصورت ہے. یہ پاکستان کا جو ہے نا وہ آئیکونک اینیمل ہے. ہمارا جو ویسے نیشنل اینیمل جو ہے وہ مارخور ہے, لیکن یہ بھی اسی علاقے میں موجود ہے جہاں پر مارخور ہوتا ہے. بہرحال جی یہ 3 خبریں تھیں, 4 خبریں تھیں, میں نے کہا آپ کے ساتھ شیئر کروں. باقی انشاءاللہ مزید تفصیلات کل آپ کے ساتھ جو ہے وہ دوبارہ شیئر کروں گا. اجازت دیجیے گا, اللہ حافظ.